بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم آمین۔ سیرت رسول سے متعلق اس سمر کورس میں آپ تمام کی خوش آمدید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک اور مرتبہ بإذنہ تعالی رمضان سے سرفراز ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان میں بھرپور ان کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور خالق کائنات کا یہ عظیم احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو افضل البشر سید المرسلین وخلیل رب العالمین نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا شرف بخشا ہے، اور خاص طور پر اس مبارک مہینے سے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی سعادت عطا کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے اور اس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے اور اس اقدام کو کامیاب بنائے، آمین۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس سے راضی ہو اور ہمارے میزان حسنات میں شمار کر کے ہمارے لیے اس عمل کو ذخیرہ آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میرا جو موضوع ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والی باتیں کو بہت اچھے طریقے سے ہم سمجھ پائیں گے بإذن اللہ تعالی۔ اس نشست میں میرے موضوع سے تعلق میں صرف تمہیدی باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا بإذنہ تعالی، وفقنا اللہ لما یحب ویرضی۔ خاکسار کا عنوان ہے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق اور سخاوت۔ تو دیکھیے، عنوان میں سب سے پہلے رمضان المبارک سے تعلق ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے تعلق سے جو احکام ہیں، اس مہینے کی اہمیت کے تعلق سے ہم بہت باتیں سنتے ہیں اور بہت باتیں الحمدللہ جانتے ہیں، لیکن میں صرف آج ایک بات یہ کہوں گا کہ رمضان کو کیوں رمضان کہا گیا، اس کے تعلق سے اہل علم کے درمیان کئی اقوال ہیں، لیکن اگر ہم اس لفظ کا جو اصل معنی ہے اس کو جانتے ہیں تو اس سے ہم کو ایک بہت مفید بات ہم کو اس مہینے سے کے تعلق سے سمجھ میں آئے گی بإذن اللہ تعالی۔ وہ کیا ہے اس لفظ کا اصل معنی؟ ابن فارس رحمہ اللہ ایک بہت مشہور اور بہت عظیم لغوی ہے، یعنی لغت کے امام ہیں، اور آپ کی کتاب مقایس اللغہ لغت کی کتابوں میں سے بہت اہم مصدر و مرجع ہے۔ آپ رحمہ اللہ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ الراء والمیم والضاد اصل مضطرد يدل على حدة في شيء من حر وغیرہ، یعنی جو رمضان کے جو اصل الفاظ ہیں، اصل 3 حروف ہیں، را، میم اور ضاد، ان تینوں کا معنی یہ ہے، اگر تینوں ایک ساتھ آتے ہیں تو رمضان کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی قوت کو بتلانے کے لیے رمضان کہا جاتا ہے، اور صرف عام قوت نہیں بلکہ وہ قوت گرمی سے حاصل ہو تو اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے، رمضان وہ گرم پتھر کو کہتے ہیں جو سورج کی تپش سے گرم ہو جاتا ہے، اور ارض رمضۃ اس زمین کو کہتے ہیں جس کے پتھر اس زمین کو کہتے ہیں جو سورج کی تپش سے گرم ہو جاتی ہے، اس کو ارض رمضۃ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیے، ابن فارس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے ایک گروہ میں، یا مؤرخین یا لغویین کا ایک گروہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان اس لیے رمضان کہا گیا کیونکہ جب لوگ پہلے زمانے میں مہینے کے ناموں کو جب لوگ رکھ رہے تھے تو اس وقت رمضان گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے رمضان کو رمضان رکھا گیا۔ یہ ایک قول ہے، اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں، لیکن اس قول
اور رمضان کا جو لغوی معنی سے کیونکہ ربط ہے، تعلق ہے، اس لیے میں نے صرف ایک قول کو ذکر کیا، اور یہ بہت معنی خیز قول بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت باتیں ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ رمضان کا لغوی معنی سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ ایک اور آخری میں ایک بات کی طرف میں آپ لوگوں کے اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اہل علم طلبہ اس حدیث کو جانتے ہیں الحمدللہ، کہ صلاۃ الضحیٰ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلاۃ الاوابین حین ترمض، یا ایک اور روایت میں اذا رمضت الفصال، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، کہ ضحیٰ کی نماز کا سب سے بہترین وقت کب ہے؟ وہ وقت ہے کہ جب ریگستان کی جو رمل ہے، کہ جو زمین ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، زمین گرم ہو جاتی ہے، اور اونٹ کا بچہ اس پر پیر کو رکھنے میں، اگر وہ پیر رکھتا ہے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ رمضان کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی گرمی کے لیے آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ رمیضہ ہے، ترمدو ہے۔ فصال اونٹ کے وہ بچہ جو ابھی دودھ پی رہا ہے، اس کو فصل، اس کی جمع فصال ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ نے زمین کی گرمی کے لیے اس حدیث میں رمیضہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ایک اور لفظ ہمارے موضوع میں انفاق ہے۔ انفاق کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اردو میں بھی ہم اس لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی کو اگر ہم جانتے ہیں تو اس کے تعلق سے بہت اہم باتیں ہم لوگ اس سے متعلق ہم لوگ حاصل کر لیں گے، ہم لوگ جان سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ابن فارس رحمہ اللہ فرماتے ہیں النون والفاء والقاف اصلان صحیحان يدل احدهما على انقطاع شيء وذهابه، یعنی نون فا اور قاف، یہ جو تین حروف ہیں، یہ جو تین حروف دو معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا معنی کسی چیز کا کٹ جانا اور اس کا چلا جانا، وہ یہ پہلا معنی ہے، اور دوسرا معنی والآخر على اخفاء شيء واغماضه، اور دوسرا معنی کسی چیز کا چھپا ہو کر ہونا اور پوشیدہ ہونا۔ تو یہ نفقہ کا دو بنیادی معنی ہے۔ اس لیے دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ نفقت الدابۃ نفوقا، یعنی جانور نفقہ ہو گیا، یعنی جانور مر گیا، وہ چلے گیا، اس دنیا سے چلے گیا۔ اور نفق الرجل کا معنی آدمی کا غریب ہو جانا، آدمی کا مال چلے جانے کو نفق الرجل کہا جاتا ہے، یہ پہلے معنی سے متعلق ہے۔ اور دوسرا معنی پوشیدہ ہونا، اس لیے منافق کو منافق کہا گیا، کیونکہ وہ اپنے دل میں کفر کو پوشیدہ رکھتا ہے، اور ظاہر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ایمان کو ظاہر کر دیتا ہے، اس لیے اس کو منافق کہا گیا۔ تو انفاق خرچ کرنے سے اور اس لغوی معنی سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ جو مال ہے یا جو بھی چیز، جو بھی سرمایہ آپ نے خرچ کر دیا ہے، وہ آپ سے منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے، اس لیے دیکھیے انفاق کہا گیا۔ یہ تو ایک عام سی چیز ہے، ہم اس عقل میں بات بھی آئے، عقل میں بات ہم کو عقل کو اس بات تسلیم کر لیتی ہے، لیکن جو دوسرا معنی ہے یہ بہت اہم، اور ہمارے انفاق میں یہ دوسرا معنی بھی شامل ہونا ہے کہ جب ہم انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اخفاء، اس کو پوشیدہ رکھنا ہے، اور صرف اللہ کی خاطر صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے پوشیدہ صدقے کی بہت اہمیت بتائی گئی قرآن و حدیث میں۔ اس مشہور روایت، متفق علیہ روایت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کو گنا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے وہ شخص بھی جو جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا بائیں ہاتھ وہ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے،
حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس کا لیفٹ ہینڈ نہیں جانتا کہ اس کے رائٹ ہینڈ نے کیا خرچ کیا ہے، کیا انفاق کیا ہے۔ اس صدقے کی اہمیت اور اس صدقے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس منفق یعنی اس خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے دیکھیے، انفاق کا لغوی معنی کا تقاضا ہی ہے کہ انفاق خرچ پوشیدہ ہو، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں خصوصاً اس موقع پر، لاک ڈاؤن کے موقع پر، اور اس زمانے میں خاص طور پر ان دنوں میں، کہ لوگ جب خرچ کر رہے ہیں تو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے، سوشل میڈیا میں بتانے کے لیے، وہ پورے دنیا کو بتانے کے لیے کہ انہوں نے خرچ کر دیا ہے۔ انفاق کا معنی ہی ہے کہ آپ لوگ اس کو پوشیدہ رکھیں، آپ اس کو پوشیدہ رکھیں، اور جتنا زیادہ کوئی بھی اس کے تعلق سے نہ جانے، صرف آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس خرچ کا علم ہو۔ یہی انفاق کا دو اصل تقاضا ہے۔ اور جو پہلا معنی ہے کہ انقطاع شیء و ذہابہ، کسی چیز کا کٹ جانا، صرف ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو دے دیا لیکن آپ کے دل میں ہے، آپ کے ہاتھ سے بھی وہ چیز چلے جانا اور آپ کے دل سے بھی وہ چیز چلے جانا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو مثلاً ایک باغ آپ نے اس کو دے دیا، اللہ تعالیٰ کے راہ میں آپ نے ایک باغ لوگوں کے لیے آپ نے صدقہ و خیرات کر دیا مثلاً، تو وہ آپ کے ہاتھ سے تو چلے گا لیکن آپ کے دل میں اس کی حرص اور اس کی لالچ پھر بھی اگر باقی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا وہ شوق، اس کو حاصل کرنے کا وہ ارادہ ابھی بھی اگر آپ کے دل میں باقی ہے، تو یہ یقین جانیے کہ آپ کے اس انفاق میں کہیں کمی ہوئی ہے، اور اس اخلاص میں، آپ کے اخلاص میں، اللہ تعالیٰ ہم کو مخلص بنائے، اخلاص میں بھی کمی ہوئی ہے۔ تو دو چیزوں کا ضرور اہتمام کرنا، اور ضرور ان باتوں کا خیال رکھنا کہ جب خرچ کرتے ہیں تو پہلی چیز آپ کے ہاتھ سے بھی اور آپ کے دل سے چلے جانا، اور اس چیز کو جتنا زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رکھنے کی استطاعت اور کوشش کرنا۔ یہ انفاق کا دیکھیے بنیادی معنی سے کو جاننے سے کیا فائدہ ہوا ہے، یہ دیکھیے۔ پھر ہمارے عنوان میں ایک اور لفظ سخاوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یعنی جنراسٹی۔ تو اس کا کیا لغوی معنی؟ لغویین اہل اللغہ اور ابن فارس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا لغوی معنی، اس کا بنیادی معنی، کسی چیز، ابن فارس کے الفاظ ہیں، يدل على اتساع في شيء وانفراج، یعنی کسی چیز کا کشادہ ہونا، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے، سخی کو جواد بھی کہتے ہیں، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ انسان بہت سخی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو مال ہے اس کو وہ سکیڑا ہوا نہیں رکھا ہے، بلکہ اس نے اس کو کشادہ رکھا ہے، اور تمام لوگوں کے لیے وہ ایک بخیل کے طرح اس کو لپیٹتا نہیں، بلکہ وہ کشادہ رکھتا ہے اور کھلا رکھتا ہے، اور سب لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے سخاوت کا اصل معنی، کہ کسی چیز کا کشادہ ہونا۔ اس سے یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ ایک سخی بھی اپنے دل میں بھی، اس کے دل میں بھی کشادگی ہوتی ہے، دل میں بھی تنگی نہیں ہوتی، اور ہاتھ میں دینے میں بھی تنگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے دینے اور دل میں کشادگی ہوتی ہے۔ یہ سخاوت کا جنراسٹی لغوی اور بنیادی معنی ہے۔ تو دیکھیے ان تینوں الفاظ، رمضان، نفقہ، انفاق، رمضان اور سخاوت کے جو بنیادی معنوں کو جاننے سے کتنا فائدہ ہوا دیکھیے۔ اس سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا ہے کہ جو بھی لفظ ہے اس کے اصل تک جاننے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، کیونکہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا بعد میں جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے، بعد میں وہ کس چیز پر وہ اطلاق ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ اصول الفقہ کی کتابوں میں ہو یا جو بھی کتابیں میں ہو، اہل علم ہر چیز کا، چاہے وہ الصلاح کا، چاہے وہ الزکاہ کا، چاہے وہ الصوم کا، پہلے لغوی معنی بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد اصطلاحی معنی بتاتے ہیں، کیونکہ بات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اب ہمارے موضوع میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت، کہ رسول اللہ کس طرح خرچ کرتے تھے۔ تو آج بنیادی طور پر یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، باتیں ہم بہت جانتے ہیں اس کے تعلق سے، لیکن صرف آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو کھولنے کے لیے مختصراً 3 باتیں ذکر کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی میں
کیا فرمایا کہ اس کتاب ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے، متقین اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین کی تعریف بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، غائبانہ طور پر رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غائبانہ طور پر یوم آخرت کے دن، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، صرف نماز نہیں ادا کرتے ہیں، بلکہ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق عطا کیا ہے اس سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے شروع ہی میں، بگننگ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اس سے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی مؤمن کون ہے؟ حقیقی مؤمن وہ ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی مؤمن کی صفات کو بتائے ہیں کہ وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا جب نام ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایک اور صفت یہ بتائی گئی ان مؤمنوں کے تعلق سے، جب اللہ تعالیٰ کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں۔ صرف ان تین باتیں نہیں، بلکہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ نماز صرف قائم نہیں کرتے، بلکہ نماز کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا اس سے وہ متقین مؤمن بندے مؤمنین خرچ کرتے ہیں۔ اس سے دیکھیے مؤمنین کی صفات میں سے بتائے گئے کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان 5 صفات کسی کے اندر ہے تو اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مؤمن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں، ان کے پروردگار کے یہاں بلند درجات ہیں، اور مغفرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بہت معزز اجر ہے، بہت معزز ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت معزز بنائیں گے۔ تو یہ دیکھیے انفاق اور خرچ کرنے کی اہمیت ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جنتی لوگ کون ہیں؟ رب ذوالجلال نے ان خوش نصیبوں سے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو متقین کے لیے تیار کیا ہے، اور متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو متقین وہ لوگ خوشحالی کے وقت میں بھی اور تنگی کے وقت میں، دونوں وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آسانی کے وقت میں بھی اور مشکلات کے وقت میں بھی، دونوں اوقات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ جنتی لوگ ہیں۔ اس سے دیکھیے ان 3 آیتوں سے صرف، حالانکہ اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں ہیں، کئی باتیں ہیں، لیکن صرف ان تینوں آیتوں میں بہت اہم باتیں ہیں۔ آپ کے دماغ کو کھولنے کے لیے اور آپ کے اس جذبہ کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے صرف ان تینوں آیتوں پر اکتفا کیا، تاکہ موضوع کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں آج کی اس نشست کی آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے، سبوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے، چاہے وہ صحابہ ہو یا آپ کے بعد یا ان کے بعد تابعین ہو یا ہمارے دور میں ہو یا قیامت تک، سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے ہے۔ اور کون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں کہ کون اس سے سبق حاصل کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہیں، آخرت کے دن کی امید، آخرت کی دن
کی امید رکھتے ہیں اور کا توقع رکھتے ہیں اور بکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اس آیت سے متعلق بہت باتیں کہی جا سکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت باتیں کہی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصراً سلف صالحین کے بعد حکمت افروز اقوال کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا اس نشست میں۔ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ بہت عظیم تابعی، 125 ہجری سن وفات ہے، انہوں نے ایک بہت پتے کی بات کہہ دی کہ اس بات کو آپ لوگ کہیں لکھ لیجئے، اور اگر کہیں جگہ میں نہیں ملی تو آپ اپنے دلوں میں اس کو لکھ لیجئے، اپنے دل میں اس کو لکھ لیجئے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا فی علم المغازی علم الآخرۃ والدنیا، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے رسول اللہ کی سیرت میں دنیا و آخرت کے تمام معلومات، دنیا و آخرت کا تمام علم رسول اللہ کی سیرت میں موجود ہے۔ اس قول اتنا اہم ہے، اور اگر آپ اس کو پورا گہرائی سے سمجھیں گے تو آپ کو رسول اللہ کی سیرت کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اور جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایک قدامت پسند مذہب ہے، ایک بیکورڈ اور آؤٹ ڈیٹڈ مذہب ہے، ان جاہلوں کو رسول اللہ کی سیرت کا اور قرآن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے تعلق سے علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس کے تعلق سے وہ علم حاصل کریں گے تو وہ لوگ دنیا آخرت کے علم کو حاصل کر پائیں گے، تب ان کو معلوم ہوگا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ پھر ایک اور قول جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، 10 مبشرہ میں سے ہیں، آپ کے ایک پوتے اسماعیل ابن محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے والد یعنی محمد ابن سعد ابن ابی وقاص رحمہ اللہ، سعد ابن ابی وقاص کے فرزند محمد رحمہ اللہ اپنے فرزند کو کہتے تھے کہ اپنے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعدہ علینا، کہ میرے والد محترم ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھاتے تھے، اس کو ایک موضوع کے تعلق سے پڑھاتے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی سیرت میں جو بھی ہو، چاہے وہ غزوات ہو، جنگ ہو یا جو بھی ہو، آپ اس کو گنا کر ہم کو بتاتے تھے، گن کر شمار کر کے ہم کو بتاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، هذه مآثر آبائکم فلا تضيعوا ذکرها، یہ تمہارے آبا و اجداد کے آثار ہیں، بس تم اس کو بھولانا نہیں، اس کے آثار کو آپ اس کو بھولنا نہیں۔ اس سے دیکھیے کہ سلف صالحین چھوٹی عمر سے ہی اپنے اولاد کو سیرت کا مطالعہ کرواتے تھے اور خود بخود اپنے اولاد کو سکھاتے تھے۔ اس سے بڑھ کر ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں، جو علی رضی اللہ عنہ کے فرزند حسین رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں مشہور صحابی، رسول اللہ کے نواسے، حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ابو جعفر الباقر، بہت مشہور عالم دین اور تاریخ اسلام کے ایک بہت عظیم شخصیت اور بہت مشہور شخصیت، شیعہ کے پاس ایک امام میں سے ہیں آپ، شیعہ نے آپ کو ان کا ایک امام بنا دیا ہے، حالانکہ وہ ہمارے امام ہیں۔ تو ابو جعفر الباقر رحمہ اللہ اپنے والد سے متعلق فرماتے ہیں، اور آپ کے والد کون تھے؟ بہت عظیم عالم دین اور تاریخ اسلام کی چنندہ اور نادر شخصیات میں سے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، علی ابن حسین رحمہ اللہ، جن کا لقب زین العابدین تھا، اور آپ زین العابدین سے مشہور تھے۔ زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کی وفات سن 93 ہجری میں ہوئی، آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسرایاہ کما نعلم السورۃ من القرآن، اللہ اکبر، کہ زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ رسول اللہ کی سیرت کو اس طرح پڑھتے تھے، اس طرح یاد کرتے تھے جس طرح ہم قرآن کی ایک سورہ
قرآن کا ایک چیپٹر کو جس طرح ہم یاد کرتے تھے، اس طرح اہتمام سے قرآن کو ہم یاد کرتے، اس طرح رسول اللہ، اس طرح اہتمام سے، اسی اہتمام سے ہم رسول اللہ کی سیرت کو بھی ہم لوگ یاد کرتے تھے اور پڑھتے تھے۔ تو یہ اللہ اکبر، تو ان تین اقوال سے رسول اللہ کی سیرت کی اہمیت اور اس علم کی اہمیت، اس موضوع کو پڑھنے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ یہ تینوں اقوال خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الجامع لاخلاق الراوی میں ذکر کیا ہے۔ آخر میں ایک قول ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا باذن اللہ تعالی، اس نشست کو میں ختم کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے ایک مشہور شخصیات میں سے ہیں اور بہت عظیم عالم دین امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن محمد ابن الجوزی رحمہ اللہ، ابن الجوزی سے آپ مشہور ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَصْلُ الْأُصُولِ الْعِلْم، کہ سب سے اہم چیز علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَنْفَعُ الْعُلُومِ النَّظَرُ فِي سِيَرِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، کہ سب سے اہم، سب سے مفید علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کا جو علم ہے، یہ سب سے مفید علم ہے۔ کیوں؟ اور آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان کو تلاوت فرمائی اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، کہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پس آپ لوگوں نے ان کی ہی طریقے پر چل کر آپ لوگوں بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یہ ہم امتیوں کے لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، بلکہ ایک حکم ہے کہ ہم لوگ کسی ایرے غیرے کے طریقے پر چلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رسول اللہ کی سیرت پر رسول اللہ کی سیرت سے ہم لوگ سبق حاصل کرنا ہے اور اسی کی طریقے پر ہم لوگ چلنا ہے۔ یہی چند باتیں، اس قول کو امام ابن الجوزی اپنی کتاب سید الخاطر میں ذکر کیا ہے۔ یہی چند باتیں آج کے اس تمہیدی اور آج کے اس مقدمے کے طور پر اس میرے موضوع سے تعلق جو پہلی نشست ہے، تمہیدی طور پر میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا، یہیں پر یہ باتیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور جو بھی اعمال ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہمیں اس عمل کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔